بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن عبد اللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ فی شرح السنہ وقال النووی فی اربعینہ ھذا حدیث صحیح، رویناہ فی کتاب الحجۃ باسناد صحیح۔ وعن بلال بن الحارث المزنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احیا سنتا من سنتی قد امیتت بعدی فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه من الإثم مثل آثام من عمل بها لا ينقص من ذلك من أوزارهم شيئا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ رواہ الترمذی ورواہ ابن ماجہ عن کثیر ابن عبد اللہ ابن عمرو عن ابیہ عن جدہ۔ کل کے درس میں چوری کی بدعت کے بارے میں تفصیلات بیان کی گئی تھی کہ بعض لوگ سفر کے مہینے کے آخری بدھ کو چوری کرتے ہیں گھروں میں، اور اس کا پس منظر بیان کیا گیا تھا کہ لوگ اس کے بارے میں جو روایات گھڑی ہوئی ہیں تو یہ ایک غیر شرعی رسم ہے جو بدعات میں شمار ہوتی ہے، کیونکہ خیر القرون میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور جو روایت اس بارے میں بیان کی جاتی ہے کسی معتبر مستند کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے اس کو من گھڑت قرار دیا ہے، بلکہ صحیح روایات اس کے برعکس ثابت کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر کے آخری بدھ سے ان کی بیماری کا آغاز ہوا تھا، نہ کہ بیماری سے شفا یاب ہوئی تھی۔ بہرحال اس سلسلے میں یہ آج دو حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں جن میں بدعت کی برائی اور مذمت اور بدعت کے مقابلے میں سنت کی ترویج کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، یعنی کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات تابع ہو جائے اس دین کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ یہ مختصر سی حدیث ہے، جوامع الکلم میں اس کا شمار ہوتا ہے، معنی اور مفہوم اس کا بہت وسیع ہے۔ اب جتنی بھی انسان بدعات کرتا ہے، غیر طور طریقے اختیار کرتا ہے سنت کے خلاف، تو سب اس میں شامل ہیں۔ گویا کہ نبی علیہ السلام نے ایک ضابطہ ارشاد فرما دیا اور بدعات سے بچنے کا ایک طریقہ بھی بتا دیا کہ آپ جو بھی کام کرتے ہیں یہ دیکھو کہ تم محض اپنی خواہشات کا اتباع کر رہے ہو کہ تمہارا دل یہ چاہتا ہے، یا نبی علیہ السلام کی اتباع میں کر رہے ہو۔ تو دین اور دین کی جو بات ہو، دین کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہو، اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، محض اپنی خواہشات کے تابع ہے، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنی خواہشات میرے دین کے تابع نہ کر دو۔ تو اب بہت ساری بدعات لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ نہیں بس یہ میرا جی چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے،
جو میرا دل چاہے گا میں کروں گا۔ تو بھائی خواہشات کو جب ان کا ٹکراؤ آ جائے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں انسان اپنی خواہشات کو بھی چھوڑ دے، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو بھی چھوڑ دے، اپنے طور طریقوں کو بھی چھوڑ دے، اپنے علاقے کے رسم و رواج کو بھی چھوڑ دے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اصل ایمان تو اسی وقت پتہ چلتا ہے جب اس کا ٹکراؤ آ جاتا ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ، ورنہ بہت ساری باتیں شریعت میں ایسی ہیں کہ اس میں شریعت نے بندے کو اختیار دیا ہوا ہے، وہ شرعی حدود کے دائرے میں رہ کر وہ اپنی خواہشات جائز طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن جہاں ٹکراؤ آ جائے گا، ایک طرف قرآن و سنت کی تعلیمات، دوسری طرف آپ کی خاندانی رسم رواج ہوں، آباء و اجداد کے رسم رواج ہوں، اپنی خواہشات ہوں، تو وہاں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو ترک کر دو اور نبی علیہ السلام کی پیروی اختیار کرو۔ تو دیکھو جتنی بھی بدعت ہے، اب یہ چوری کی رسم ہی لے لو، بہت سارے لوگوں کو مسئلہ سمجھا دیا جاتا ہے، پھر بھی وہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کہ نہیں یار یہ ہمارے آباء و اجداد کرتے رہے ہیں، ہم کیسے اس کو چھوڑ دیں؟ یا اس کا اپنا دل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ اچھا مسئلے کو سن بھی لیتا ہے، سمجھ بھی لیتا ہے، لیکن جو اس کا دل چونکہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ نہیں چھوڑتا وہ عمل، مرد ہو یا عورت ہو، گھر میں عورتیں بھی ایسی ہیں۔ تو یہی اس حدیث کی تعلیم ہے کہ بھائی اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، نبی علیہ السلام کا متبع کہتے ہو، تو پھر اپنی خواہشات کو نبی علیہ السلام کے دین کے تابع کرو۔ جو دین شریعت میں، جو چیز شریعت میں جس کی اجازت ہے وہی اختیار کرو، اور جس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے اسے چھوڑ دو، اسے ترک کر دو۔ اور اگلی حدیث میں سنت کی ترویج اور بدعت کی مذمت میں حدیث بیان کی گئی ہے۔ اس حدیث کو بلال ابن حارث المزنی نے نقل کیا ہے، فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احیا سنتا من سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا میری سنتوں میں سے، یعنی میرے طریقوں میں سے کسی طریقے کو زندہ کیا۔ اب زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رائج کیا، معاشرے میں اس کا رواج نہیں تھا اور اس نے اس کو رواج دے دیا۔ بہت ساری نبی علیہ السلام کی مبارک سنتیں ایسی ہیں کہ معاشرے میں لوگوں نے چھوڑی ہوئی ہیں۔ تو ایسے ماحول اور معاشرے میں انسان اپنے نفس کو دبا کر اور لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جب وہ سنت کے مطابق اس چیز پر عمل کرے گا تو یہ سنت کو زندہ کرنا ہے۔ اب جیسے داڑھی والی سنت مثال ہے کہ اس کے اور بھی بہت ساری مثال، لیکن عام طور پر اب معاشرے میں اب داڑھی منڈانے کا، چھوٹی کرانے کا عام رواج ہے، اکثر لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، حالانکہ نبی علیہ السلام کی سنت تو ہے یہ واجب، بہت تاکید ہے اس کی، لیکن چونکہ معاشرے میں نہیں ہے عام طور پر تو کئی لوگ بس دیکھا دیکھی عمل کرتے۔ اب ایسے ماحول میں اللہ نے کسی کو توفیق دے دی، اب بہت سارے لوگ جب داڑھی رکھتے ہیں پھر اس کے اپنے یار دوستوں سے تنگ کرتے ہیں، تم بھی صوفی بن گئے ہو تنگ کرتے ہیں، بعض بڑے عجیب و غریب طعنے دیتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں برداشت کرنی پڑتی اللہ کی رضا کے لیے، بس جو کہے۔ تو یہ اب اس کی نیت یہ ہے کہ میں سنت پر عمل کروں گا، اس طریقے پر عمل کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام اس کی فضیلت بیان فرماتے ہیں کہ من احیا سنتاً، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، قد امیتت بعدی، جو میرے بعد مردہ ہو چکی تھی، یعنی معاشرے میں اس کا رواج ختم ہو گیا تھا، عام طور پر لوگوں سے سنت سمجھتے ہی نہیں تھے، تو ایسی سنت کو جس نے عملی پیرایا دیا، اس کو عملی شکل دی، تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُورِ مَنْ عَمِلَ بِهَا، تو اس کو وہ اجر ملے گا کہ جتنا اس کے بعد اس کی دیکھا دیکھی باقی لوگ عمل کریں گے، یعنی وہ جب سنت رائج ہو جائے گی، عام ہو جائے گی، وہ طریقہ نبی علیہ السلام کا، شریعت کا طریقہ جب رائج ہو جائے گا
تو پہلے ایک نے شروع کیا، اس کے دیکھا دیکھی دوسرے نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا، یا اس کی ترغیب پر کسی اور نے بھی، یہ سلسلہ آگے چلتا رہا۔ تو اب اس کے بعد جتنے لوگ اس سنت طریقے پر عمل کریں گے ان سب کے اجر اور ثواب کے برابر اس پہلے شخص کو بھی اجر ملے گا جس نے اس کی ابتدا کی تھی، کیونکہ یہ دوسروں کے لیے ذریعہ بن گیا ہے، دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن گیا ہے۔ تو اس سنت کو زندہ کرنے کا اتنا اجر اور ثواب اور فضیلت ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ اس کو جو باقی تمام بعد والے عمل کرنے والوں کے برابر اجر ثواب مل رہا ہے، ان جو بعد میں عمل کرتے ہیں ان کے عمل سے کوئی کٹوتی نہیں ہوگی کہ ان کے اجر میں سے کچھ اجر اس کو دے دیا جائے، ان کو اپنا اجر ثواب ملے گا، اور ان کے برابر اس پہلے شخص کو جس نے ابتدا کی ہوگی اس کو مستقل ان سب کے برابر۔ تو یہ فرمایا کہ فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ، اس شخص کو اجر ملے گا مثل اجور من عمل بها، ان تمام لوگوں کے اجر کے برابر جس نے ان پر عمل کیا ہوگا اس پر، من غیر ان ينقص من اجورهم شيئا، بغیر اس کے کہ ان دوسرے لوگوں کے اجر میں سے کوئی چیز کم کی جائے۔ اب سنت کے مقابلے میں بدعت جو لوگ رائج کرتے ہیں، خود بھی بدعت کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں غلط کام کی، خلاف شرع فہم کی، بدعات کی۔ تو جس نے پہلے بدعت ایجاد کی اور اس کے بعد دیکھا دیکھی جس نے بھی وہ بدعت والا کام کیا، تو وہ پہلے والے شخص کو وہ باقی سب جتنا لوگ وہ بدعت والا کام کریں گے ان سب کے برابر گناہ ملے گا۔ تو اس لیے ایک تو بدعت کرنا ہے، ایک بدعت کو ایجاد کرنا ہے۔ ایجاد کرنا بہت زیادہ اس کا وبال پڑتا ہے، کیونکہ بعد میں جتنے لوگ بھی اس پر چلیں گے اس غلط طریقے پر تو وہ پہلے والے کو اس کا گناہ ان سب کے برابر مستقل ملتا رہے گا۔ تو فرمایا وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً، اور جس کسی نے کوئی بدعت جو گمراہی کی بدعت ایجاد کی، لا يرضاہ اللہ ورسولہ، کہ جس پر اللہ اور اس کی رسول کی رضامندی حاصل نہیں ہوتی، یعنی اس کے دین میں کوئی اصل نہیں ہے، کوئی بنیاد اس کی نہیں ہے، کان علیہ من الاسم، تو وہ جس نے ابتدا کی ہے اس کو اس کا گناہ ملے گا، مثل آثام من عمل بہا، ان لوگوں کے عمل کے برابر، گناہوں کے برابر جنہوں نے اس بدعت پر عمل کیا ہوگا، لا ينقص من اوزارہم شیئا، اور جو لوگ بعد میں اس بدعت کو اپنائیں گے ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ان کو اپنے عمل کا گناہ ملے گا ان کو بھی، لیکن ان سب کے برابر جس نے ابتدا کی ہوگی، جس نے شروعات کی ہوں گی، اس کو ان سب کے گناہوں کے برابر مستقل گناہ ملے گا، کیونکہ یہ دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بنا ہے۔ تو اس لیے بدعات رائج کرنا بہت بڑی وبال ہے اس کی، اس سے دین مٹتا ہے، اور بدعات کے مقابلے میں سنت رائج کرنا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ خود بھی انسان کو اجر اور ثواب ملتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی ملتی ہے، اور پھر بعد میں جتنے لوگ اس سنت طریقے پر عمل پیرا ہوتے ہیں ان سب کے برابر مستقل اجر ثواب ملتا ہے۔ تو وہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں، عزیز و اقارب، دوست احباب میں اگر اس قسم کی بدعات رائج ہیں، جیسے چوری ہے، یہ اور بھی بہت ہر مہینے کی الگ الگ بدعات ہیں، تو ان کو طریقے سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، پیار سے سمجھائیں، کسی بھی طریقے سے۔ اگر آپ کے کہنے پر وہ سمجھ گئے اور اس بری رسم کو چھوڑ دیا تو آپ کے لیے بھی باعث اجر و ثواب ہوگا، ان کے لیے بھی اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ اللہ پاک ہم اور آپ سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔